والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عصر ہے، یعنی تیسرے پارے کے آخری چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو نقصان میں ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، اس صورت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کی نجات اور ہدایت کے لیے اگر کسی کو ساری قرآن نہ بھی ملے تو یہی ایک صورت کافی ہے ہدایت کے لیے، نجات کے لیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والعصر یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک نماز بھی ہے ہماری عصر کے نام سے۔ عصر کے معنی کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں گے دن کا تقریباً حصہ جب گزر جاتا ہے اور رات ہونے کے لیے کچھ وقت باقی رہتا ہے تو تب جو ہے نماز عصر پڑھی جاتی ہے، یعنی دن کا بیشتر حصہ گزر گیا ہے، اب شام ہونے والی ہے۔ یہاں عصر سے مراد کیا ہے؟ عصر کہتے ہیں وہ زمانہ، وہ وقت جو تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے، اسی لیے جو ہے دن کا تقریباً حصہ جب گزر گیا ہے تو عصر کی نماز پڑھتے ہیں ہم۔ یہاں عصر یعنی زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے دنیا بنی جب سے بنی آدم، بنی نوح، بنی انسانی کو ہم دنیا میں بھیجے ہیں، تب سے لے کے اللہ کے رسول کے زمانے تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ دنیا میں آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنی امتیں آئے، وہ سب کے سب گزر چکے ہیں۔ اب آخری عصر کا ٹائم یعنی اللہ کے رسول کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب قیامت قریب ہے، جیسا عصر سے مغرب ہے نا، اسی طرح قیامت کا وقت قریب ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائے ہیں کہ جتنا بھی وقت گزر چکا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں جا رہا ہے اور گیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے زمانے تک جتنی بھی امتیں گزر چکی ہے وہ تقریباً نقصان اٹھانے والی ہے، خسارے میں گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اس کا اندازہ جو ہے ہمارے پاس کئی ایسے صورتیں ہیں جو ہم کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ وہ کام ہیں، حالانکہ وہ کام، وہ امور، وہ افعال جو اللہ تعالیٰ رکھا تو حلال ہی ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کی حد سے زیادہ محبت، اس سے حد سے زیادہ رغبت، اس میں منہمک ہو جانا، اس میں کھو جانا، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے آخرت کو فراموش کر دینا، یہ نقصان دہ ہے۔ دنیاوی امور انجام دینا گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے دنیا ہی کے حوالے ہو جانا اور آخرت کو بھول جانا، وہ جو ہے نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند احکامات دیے ہیں، وہ احکامات انشاءاللہ تعالیٰ میں سناؤں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان تو رفتہ رفتہ اپنے رب کے قریب پہنچ رہا ہے، آج پیدا ہوا، کل جوان ہوا، پرسوں بوڑھا ہو گیا، اور تو رفتہ رفتہ فملاقی، ان قریب تو اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھو ہمارے ماں باپ کو، دیکھو والدین کو، دیکھو داداؤں کو، دیکھو ناناؤں کو، دیکھو کل جوان تھے، کل ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو یہ کل کا دن جو آنے والا ہے، موت کے بعد کی زندگی، آخرت، وہ آخرت کے متعلق تم کیا کچھ دنیا میں عمل بھیجے ہیں آگے، اس پہ نظر رکھو. اس پہ یہ ہے خسارے سے بچنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو روز کا روز حساب کرو، سونے سے پہلے اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو کہ آج تم جو ہے کتنے تمہارے سے نیک عمل ہوئے ہیں، کتنے برائیاں ہوئے ہیں، تم جو ہے آج کون سے ایسے امور انجام دیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو سکتا ہے. اس کا اندازہ لگاؤ. جیسا ہم سونے سے پہلے ہمارے کاروبار کا اندازہ لگاتے ہیں، آج کتنی کمائی ہوئی، کتنا کاروبار ہوا، اگر جو ہے نا یہ ایسا ہی رہا تو ہم کاروبار بدلنے کا سوچتے ہیں یا پھر جو ہے نا کاروبار میں کچھ اضافہ کرنے. دیکھو جیسا تم دنیاوی معاملات کے متعلق سوچ رہے ہیں ویسا آخرت کے لیے سوچو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیے ہیں، بھول گئے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ بھی کیا کیا ہے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کی جانوں سے بھلا دیا. جانوں سے بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ ٹارگیٹ کیا تھا؟ آخرت. وہ بھول گئے ہیں، اب دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، دن رات دنیا کی فکر ہے. فَأَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیا ہے ان کی جانوں سے. انفسہم، اب یہ کدھر جا رہے ہیں؟ برائی کے راستے پہ جا رہے ہیں، بے دینی کے راستے پہ جا رہے ہیں، گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، مگر شعور نہیں ہے. اگر ان کو کوئی بتائے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے آ جاؤ، نہیں، ہم صرف رمضان کے مسلمان بنے ہوئے ہیں. رمضان آیا تو ہم کو جو ہے قرآن یاد آتی، تقویٰ یاد آتا، اللہ یاد آتا. یہ قرآن ایک مہینے کے لیے نازل نہیں ہوا، زندگی بھر کے لیے نازل ہوا. ختم قرآن نہیں، ختم قرآن ختم ہو ہی نہیں سکتی. قرآن انسان ختم ہو جائیں گے، نسلیں ختم ہو جائیں گے، وہ قرآن جو کی تو رہیں گے. ہم ایک ختم کر دے کے ختم ہو گئی بات، کہیں جا کے سن لیے ختم ہو گئی بات. نہیں، سننے کا نہیں، زندگی بھر عمل کرنے کے لیے ہے قرآن. یہ ہم اس کو جو ہے زیر سایہ قرآن کے زندگی گزارنے کا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو اگر تم بھلا دیں گے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ بھی تم کو تمہاری جانوں سے بھلا دیں گا. تم کو شعور نہیں رہیں گا، موت قریب آ جائیں گی، مرنے کے قریب بھی رہیں گے تو اللہ یاد نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ بھلا دے گا. کیوں؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسق کون ہے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سامنے ہونے کا ڈر، خوف ان کے دل سے نکل گیا ہے اور من زندگی جو گزارے ہیں، کیا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی میں بہت راضی ہے، اپنی ترقی پہ، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنی جو ہے نا تجارت، یہ جو کچھ کما رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور جو ہے نا مطمئن ہیں. ہماری کامیابی پہ، آج کامیاب کون شخص ہے؟ آج کامیاب دنیا میں وہ شخص کہلایا جا رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا پیسہ کما رہا ہے، عمارتیں بنا رہا ہے، جائیدادیں، پراپرٹیز خرید رہا ہے. وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. یہ جب دیکھیں گے آپ، یاد رکھیے آپ، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا وہ آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا، اور جو آخرت کو پکڑ لیا اس سے دنیا کا تو نقصان ہوئے گا، دنیا کو چھوٹیں گی لیکن دنیا تو چھوٹنے والی ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہی ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں اور غافل ہو جائیں گے. ہم دنیا کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ سارا دن دے رہے ہیں، اور آخرت کے لیے
کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم سمندر میں انگلی ڈال کر نکالو، جو انگلی پر پانی تمہاری انگلی پر لگا ہے وہ دیکھو کہ سمندر میں سے تم کتنا پانی لیے ہیں۔ مثال دے کے بتا رہے ہیں، یہ آخرت ہے۔ اور ہم جو ہے آخرت کو مقدم رکھنے کا بدل دنیا کو مقدم رکھے ہیں۔ ساری فکر، ساری دن رات کی فکر ہماری کیا ہے؟ دنیا 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 حاصل کرنا ہے۔ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا پڑھانا ہے، انجینئر پڑھاؤ آپ، ڈاکٹر بناؤ آپ، بڑے سے بڑا پوسٹ دلاؤ آپ، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بناؤ، ورنہ ہوگا کیا؟ دہریہ بن جائیں گا، بے دین بن جائیں گا، گمراہ ہو جائیں گا، حق اور باطل کی تمیز نہیں رہیں گی، کون سے کام حلال ہے کون سے حرام ہے شعور نہیں رہیں گا، کہیں اس سے ایسے کام تو انجام نہیں ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کاموں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسے دیکھنا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہی بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو تم کیا بھیج رہے ہیں، آخر تمہارا پارسل کون سا ہے، قبول ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے۔ ہم کسی کو جب پارسل بھیجتے ہیں تو پہلے اس کا نمبر اچھی طرح، پوسٹ باکس نمبر یا جو بھی ایڈریس ہے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ پارسل دوسری جگہ نہ چلے جائے۔ قرآن نے بتایا اللہ تعالیٰ حبیطت اعمالہم، سورہ کہف میں فرماتے ہیں کیا؟ قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بتاؤں کہ نقصان اٹھانے والے عمل کے لحاظ سے عمل تو کر رہے ہیں لیکن وہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں صبح سے شام تک ضائع ہو گئی، گمراہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال وہی ہے، جب دیکھیے ہماری جو ہے ترقی پہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، غلط کام کیا کر رہے ہیں؟ کبھی کبھار نماز پڑھ لیے بہت اچھا کام ہے، جمعہ نماز پڑھ لیے بہت اچھا کام ہے، رمضان آیا روزے رہ گئے ختم ہو گئے، روزہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہو گیا ہے، فوڈ فیسٹیول نام رکھ رہے ہیں غیر قومی اس کا۔ سارا دن جو ہے سوتے ہوئے گزار رہے ہیں، ساری رات کھا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، روڈوں پہ کچرا پڑا ہوا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے ان کو، ایک وقت کا دوپہر کا کھانا ان سے کھینچا گیا، ساری رات کھا رہے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے کو؟ ہم غیر قوم کے سامنے کس طرح ہمارا جو ہے عمل پیش ہو رہا ہے دیکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف اور سورہ زمر، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بتاؤں کہ وہ لوگ، قل ان الخاسرین الذین خسروا، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیے اب والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم لوگ نقصان میں جا رہے ہیں، وہ نقصان میں جانے والوں کی لسٹ ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیے ہیں، وہ اہلہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دیے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے آپ کو اپنی اولاد کو نقصان میں ڈال دیے ہیں، خود بھی نقصان میں گئے، اپنی اولاد کو بھی نقصان میں ڈالے۔ یہ کون سا نقصان ہے؟ الا ذالک ھو الخسران المبین، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ جو قیامت میں اٹھانے والے۔ آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور فیل ہو جانا یہ چند دن کا امتحان، دنیاوی امتحان کے بدلے میں چند دن کے آخرت کی جنت جیسی عظیم نعمت حاصل کر لینا، کامیابی حاصل کر لینا، یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح چند دن کی زندگی کے عوض بدلے میں آخرت سے محروم ہو جانا بھی کوئی معمولی محرومی نہیں ہے، اس کا کوئی تلافی نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ایک خط فیل ہو گئے، یہاں پر پھر سپلیمنٹری دیا، اینول دیا، پھر کامیاب ہو گیا، نہیں ہے۔ ایک وقت فیل ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کون سے لوگ ہیں یہ؟
یہ وہ لوگ ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بھی نقصان میں ڈال لیے ہیں۔ آج ہماری اولاد کو دیکھیے آپ، آج نوجوان نسل ہماری، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا پھر جو ہے نا بغیر تعلیم یافتہ ہو، تعلیم یافتہ لوگوں کا کیا حال ہے دیکھیے آپ، دین سے، قرآن سے، انگلش میڈیم کے نام پہ عربی سے محروم ہو گئے، اردو سے محروم ہو گئے۔ اسلام کا تقریباً جو ہے لٹریچر اردو میں ہے، جب اردو نہیں ہے تو کیا حاصل کریں گے؟ اور پھر کیا ہے یہ جدید تعلیم کے نام پہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، ہمارے بچیاں، ہمارے بچے بے روی کا شکار ہو گئے، گمراہی کے راستے میں جا رہے ہیں۔ آج روڈوں پہ دیکھو آپ، ہوٹلوں میں دیکھو، چمنوں میں دیکھو، ہماری نوجوان نسل، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ کالج کو جا رہا ہے، ہماری بچی کالج کو جا رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ، جا کے دیکھو آپ، اسکول میں جا کے پوچھو، اٹینڈنس دیکھو، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آج اخباروں میں آ رہا ہے، ٹی وی، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم آزادی دے دیے ہیں تعلیم کے نام پہ۔ اب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا یہ۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم، یہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم وہ اعلیٰ تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک نوکری دے سکتی ہے، خبر تک لے جا سکتی ہے، ختم ہو گئی بات۔ یہ اعلیٰ تعلیم یہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ دیا ہے اپنے بندوں کو۔ پہلے اس کو روشناس کراؤ، پھر دیکھو اب وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم جو ہے نا وہ تعلیم جو ہے نا نہیں دے رہے ہیں۔ بچہ پڑھ لیا، کامیاب ہو گیا، دوسرے ممالک میں جا کے جو ہے بیرون ملک جا کے جو ہے ترقی کر لیا، ہم سمجھ رہے ہیں کامیابی حاصل کر لیا، یہ کامیابی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھیے آپ سورہ انعام، وہ رکاوٹیں جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے کہ یہ تو جائز ہے لیکن ان کی محبت ناجائز ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 نکال کے دیکھیے آپ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اگر ہوں تمہارے باپ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم تمہاری اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار ہو تمہارے، یہ کس لیے بتا رہے ہیں؟ وہ اموال اقترفتموها، وہ تجارت جو تم کمائے ہیں، محنت سے کمائے ہیں، دن رات بیٹھ کے کمائے ہیں، اور وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جو تم دن رات محنت کر کے کما رہے ہیں، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ عالیشان مکان۔ آج دیکھیے آپ ہمارے پاس دنیا کی محبت ایسی ہو چکی ہے کہ عالیشان مکانات بن رہے ہیں، حالانکہ سب خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین جو ہے نا کسوٹی ہے، ہم بولتے ہیں برابر، لیکن ہمارے گھر دیکھیے آپ عالی شان محلات، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی محبت جو تمہارے پاس جو مکانوں کے لیے ہے، تجارت کے لیے ہے، وہ مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان کی محبت باپ کی، دادا کی، اولاد کی، بیوی کی اور رشتہ داروں کی، تجارت کی اور مال کی اور جو ہے نا مکانوں کی، یہ محبت، یہ اگر تمہارے سامنے یہ ٹارگٹ ہے اور اس کو تم سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تو پھر جو اور یہ اللہ اس کے رسول کے راستے میں چلنے سے اور دین کے کاموں سے، وہ جہاد فی سبیلہ، قرآن کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے سے رکاوٹ بن رہی ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ وہ کون سا فیصلہ آئیں گا؟ وہ کون سا آئیں گا؟ موت آئیں گی، عذاب کے فرشتے آئیں گے، عذاب کی شکل آج ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا، نہیں، ہم جو ہے معزول ہو گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو وہ دیے تھے ذمہ داریاں اس سے ہم فراموش کر لیے۔ کھانا پینا، زندگی گزارنا، یہی ٹارگٹ ہے ہمارا۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ تمام چیزیں جائز تھے لیکن اس کے باوجود بھی حد سے زیادہ محبت یہ انسان کو جو ہے نا نقصان اٹھانے والی کر رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ دیکھیے آپ پرکشش بنا دیا گیا ہے، رغبت دی گئی ہے آزمائش کے لیے، حالانکہ تم ان کا استعمال کرو لیکن ان کو سب کچھ مت سمجھو۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے لیے تمہارے دلوں میں رغبت ڈال دی گئی ہے، کشش ڈال دی گئی ہے، والبنین اولاد کے لیے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة سونے چاندی کے ڈھیر، اور والخیل المسومۃ اور جو ہے عالیشان اچھے گھوڑے، اور دیکھیے آپ والخیل المسومۃ والانعام اور جانور اور کھیتی والحرث، یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم۔ یہ آیت دیکھیے آپ، یہ آیت ہے سورہ ممتحنہ، اے ایمان والو تمہارے بعض بیویاں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تمہارے دشمن ہیں بعض بیویاں۔ یہ کیوں بول رہا ہے؟ ان کی جو ہے فرمائش ہے، اولاد کی بیجا فرمائش ہے، یہ آپ کو حلال سے ہٹ کر حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں، غلط راستے کے انتخاب کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بچو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 20 ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیاوی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ جیسا بچے کھیل تماشا کرتے ہیں اور اس سے گزر جاتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی بالکل ایسی ہی ہے، یہ کھیل تماشا ختم، موت کے ساتھ ختم ہو جاتا، جو کچھ آپ کھیلے تھے وہ دوسروں کا ہو گیا۔ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، یہ کیا ہے؟ یہ زینت ہے اور فخر کرنے کی چیز ہے آپس میں۔ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کیا ہے؟ یہ آپس میں جو ہے اولاد اور مال میں ایک دوسرے پر سخط لے جانا ہے۔ آج یہی ہے، ہر انسان اس کو جو کچھ دیا گیا ہے اس پہ بہت خوش ہے، یہاں تک کہ دیکھیے آپ میت کی تدفین ہوتے رہتی ہے، پارٹیاں بن جاتے ہیں، ادھر میت کی تدفین ہوتے رہتی ہے، ادھر آپس میں تبصرے چلتے ہیں، آپ کتنا کیا کر رہے ہیں آج کل، کیا کاروبار ہے۔ اب وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میرے اتنی پراپرٹیاں ہیں، میں وہ لیا، میں یہ لیا، میں وہ لیا۔ قبرستانوں میں بھی یہی ہے، وہی بتا رہی، وہ زینت و تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے آپ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب کرنے کے کیا کام تھے؟ یہاں پر جو بتایا گیا تھا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن جو نقصان سے بچنے والے جو ہے ان کے 4 صفات ہے، اگر وہ 4 صفات اپنے اندر ہے اور اس پر عمل پیرا ہے تو پھر وہ نقصان میں نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے۔ ایمان لانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ قرآن میں جب کبھی پڑھیں گے آمنو کے ساتھ وہ عملوا الصالحات برابر آتا ہے۔ یہ آمنو کیا ہے؟ ایڈمیشن ہے، وہ عملوا الصالحات کیا ہے؟ اسٹڈی ہے۔ یہ ہے کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرنا، حق کی بات بتانا۔ ہم جو ہے نا آج حق بتانے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے مابین دیکھیے آپ اتنے جماعتیں ہو گئے ہیں، سب مل کے ایک جماعت نہیں بن سکتے۔ اللہ ایک، رسول ایک، دین ایک، پورے نمازہ ایک، چھوٹے موٹے مسائل میں آج ہم فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک جگہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چھوٹے موٹے مسائل کو رد کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق پوچھ بھی نہیں ہوتی، اس کو کیوں ضروری، ہم اس کو کیوں اٹھانا؟ اصل کیا ہے؟ حق کی وصیت کرو، حق لوگوں کو بتاؤ۔ حق کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، اس کے بدلے میں چند پیسے وصول کر لیتے ہیں،
اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو ہے نا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، ان کو صاف بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ جن کو کتاب دیا ہے، ہم کو دیا ہے نا کتاب، ہمارے پاس ہے کتاب، وہ جن کو ہم کتاب دیے ہیں ان سے اللہ ایک عہد لیا ہے، میثاق، ایک پرومس لیا ہے، لے کے بھیجا ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کتاب دینے کے بعد کیا عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کتاب میں جو کچھ ہے بتانا، اپنے گھر والوں کو بتانا، رشتہ داروں کو بتانا، اپنی قوم کو بتانا، دیگر قوم کو بھی بتانا۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم چھپانا نہیں اس میں سے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ وہی کام کریں نا جو بنی اسرائیل کری، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیے ہیں۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں نوٹا کمانا شروع کر دیے ہیں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ جو پیٹوں میں ڈال رہے ہیں یہ بہت برا ہے۔ آج جو ہے قرآن شریف کیا ہو گئی ہے، تعویذوں کے حوالے ہو گئی، پلیتوں کے حوالے ہو گئی، گھول کے پینے کے حوالے ہو گئی، نہاون دھون کے لیے ہو گئی، دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے ہو گئی، یہی ہو گئی ہے۔ تعلیمات اس کے جو ہے ختم ہو رہے ہیں، رکھ دیے بھائی۔ اور ہو رہا کیا پھر؟ قرآن کے تعلیمات اصل جیسے کہ ویسے ہے، غیر ضروری مباحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے چھوڑو اس کو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اسی طرح بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حق کو باطل میں مت ملاؤ۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن میں حل تلاش کرو اس کا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہیں حق کیا ہے، تم دیکھو، نکالو، پڑھو۔ قرآن کا جب درس ہوتا ہے تو آج ہم اتنے جو ہے نا فرقے واریت کا شکار ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ جو ہے آپ کون سی جماعت کے ہیں، آپ جو ہے اگر قرآن پڑھیں تو وہ کس کی ہے، کون سے عالم کی ہے، ہمارا عالم ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس قسم کے ہمارے پاس تعویلات ہے، لہذا جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دیکھو دین جو ہے وہ اسلام، یہ قرآن میں جو ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغيًا بينهم، لوگوں نے اختلاف کب کیا؟ بنی اسرائیل کب کیے؟ قرآن آنے کے بعد، توریت آنے کے بعد۔ ہم اختلافات کب کر رہے ہیں؟ ہم کب یہ فرقہ واریت کا، جماعتوں کا شکار کب بن گئے؟ قرآن آنے کے بعد۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، دیکھیے آپ اختلاف اس وقت کر رہا ہے من بعد الا من بعد ما جاءهم العلم، علم آنے کے بعد اختلاف ہو رہا، علم آنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتا۔ اور وہ بھی کیسا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد، نہیں میری جماعت صحیح ہے، میرے علماء صحیح ہے، نہیں ارے قرآن صحیح ہے بھائی، سب آؤ قرآن کی طرف لوٹو۔ ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، یہ حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہے، اس کے پاس آؤ۔ یہ آپ کو جو ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ جو بتایا جا رہا ہے وہ کر لو، جو جس سے منع کیا جائے رک جاؤ۔ غیر ضروری مسائل کیا ہے؟ وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے اور جو ہے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔